بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اردو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک میری انگریزی کمزور ہے، تو میں نہیں چاہتا کسی انگریز کو روحانی اذیت ہو میری گفتگو سے، سمجھ میں ذرا بات اچھی آ جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے ایک واقعے سے میں بات شروع کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ ہر جگہ تبلیغ کرتے ہیں مگر ہر کوئی آپ کی بات پہ ایمان نہیں لے کے آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال یہ تھا کہ آپ ہر ایک کو تبلیغ کرتے ہیں، ہر کوئی آپ کی بات سنتا ہے مگر آپ کی بات ہر کوئی سن کے ایمان نہیں لے کے آتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈفرینس آف یہ اوپینینس کا یا ایکسیپٹنس کا ڈفرینس کیوں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پیغام کی اور میری تبلیغ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے بیگ میں بیج لے کے نکلا اور وہ میدان میں گیا اور اس نے زور سے بیج پھینکے، تو اس میں سے کچھ بیج جو تھے وہ جھاڑیوں میں گرے اور وہ خراب ہو گئے. کچھ بیج ایسے تھے جو پتھریلی زمین پہ گرے اور اگے نہیں، تو بیج بھی خراب ہو گئے. کچھ بیج ایسے تھے جو زرخیز زمین پہ گرے اور زمین کا زرخیز ہونا اور پھر بیج کا آپس میں ملنا، تو وہاں پر پھل اور جو پودا تھا وہ اگایا. تو انہوں نے کہا لوگوں کی مثالیں بھی ایسی ہیں، میرے پیغام کی حیثیت بیج کی سی ہے، یہ لوگوں کی شخصیات ہیں کہ وہ کس سے کتنا اثر قبول کرتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں اسپیشلی کہوں گا کہ جب یہ ٹریننگ سیشن میں جب آپ مختلف آڈینس کو سنتے ہیں تو اسی سیشن میں بیٹھے ہوئے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو فیوچر میں چل کے آگے لیڈر ہوں گے، اور اسی سیشن میں بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو فیوچر میں انہی سیشن میں ہی بیٹھے ہوں گے بس. تو یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا، میسیج یہ آپ کو دینا تھا کہ یہ جو نکات ہم یا میرے کولیگ آپ تک پہنچا رہے ہیں اس پینل کے ذریعے، یہ ویسے نہیں آگے، اس کے پیچھے بڑی جدوجہد ہے، اس کے بڑے نشیب و فراز ہیں، ٹینشنز ہیں، دھکے ہیں، پیسے کا ٹائم انویسٹمنٹ ہے. تو ہم سے یہ مفت میں مل رہے ہیں تو اس کی قدر کریں، ورنہ اسی پروسیس سے لے لیں جس پروسیس سے ہم گزریں. تو ہو سکتا ہے اس میں اکثر لوگ اس قابل نہ ہوں کہ اس پروسیس کو افورڈ کر سکیں. تو اللہ نے اگر ہمیں اس پروسیس سے گزر کے یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو یہ پیغام کی نعمتیں ہم آپ کے لیے آپ تک پہنچاتے ہیں. اب میرا ٹائم یہاں سے اسٹارٹ کیجیے گا. اچھا، 3 چیزیں میں سجیسٹ کر رہا ہوں، ایک اسٹوڈنٹس کے لیے، ایک اکیڈمکس جو ہیں ان کے لیے، اور ایک انڈسٹری کے لوگوں کے لیے. تو اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، بالکل بریف اپنی ڈسکشن رکھوں گا. اسٹوڈنٹ جب گھر میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو یا اپنے حلقہ احباب میں ہو، تو آپ پہلا کام یہ کیجیے گا کہ اپنے آپ کو ری ڈیفائن کریں. جب آپ کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ آپ ہے کیا، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی ویکنس کیا ہے، آپ اپنے آپ کو خود سے پروفیشنل سمجھنا شروع کر دیں، بجائے یہ سوچے سمجھے کہ مارکیٹ میں پروفیشنل ہوتا کون ہے. یعنی ڈیفائنڈ پروسیجرز کے مطابق یا ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈز کے مطابق پروفیشنلزم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور پروفیشنلز کس کو کہتے ہیں. جب تک آپ اس پہ کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ کو اپنی خود احتسابی کا موقع نہیں ملے گا. اس میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے میں اپنے چینل کی مشہوری بھی کر دوں کہ مائل سٹون کے پرانے جو پچھلے سیشنز ہوئے تھے اس میں ایک ٹاک تھی مکمل، ہاؤ ٹو بیکم اے مسلم پروفیشنل، یعنی آپ پروفیشنل کیسے بنیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ مکمل یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اگر آپ گوگل پہ میرا نام ٹائپ کریں نعیم مشتاق تو آپ کو چینل مل جائے گا. اس میں مور دین 200 فل لینتھ ٹریننگ ویڈیوز ہیں، ریلیجن کے اوپر بھی ہیں اور مینجمنٹ لیڈرشپ کے اوپر بھی ہیں. تو کافی چیزیں آپ کو اپنی اسٹوڈنٹس کو اپنے کیریئر ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس چینل پہ مل جائے گی. میں صرف لنک آپ کو دیتا جاؤں گا اشارتاً. سیکنڈ چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہوگی، ابھی صرف میں نے آپ کو یہ گزارش کر دی کہ اپنے آپ کو ڈیفائن کیسے کریں، کیسے کرنا ہے، یہ لینتھی ڈسکشن ہے، اس کا ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا. سیکنڈ چیز پوری یعنی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے، آپ نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اس دور کی تعلیم کے ساتھ آپ مارکیٹ میں آئے، آپ نے جاب کی، جاب کے ساتھ پھر آپ نے اس کمپنی میں 20-25 سال اسپینڈ کیے یا 20-25 سال مارکیٹ میں رہے آپ، تو 20-25 سال اگلے جو آنے ہیں فرسٹ جاب سے لے کے وہ وہی نہیں پڑھاتے رہیں گے جو آپ فرسٹ ڈے یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے تھے. ڈیولپمنٹس آتے جائیں گی. تو کامیاب وہ ہوگا پروفیشنل کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو نالج کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے وہ نالج اس نے لینا کہاں سے.
جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس سبجیکٹ کا، اس تھیوری کا، یا اس نئی، جیسے ایک ہی آرگنائزیشن ہے اس میں نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. اگر پہلے کوئی کلیریکل کام ہے تو انہوں نے سوچا کمپیوٹرائز کر دیں، تو اب کمپیوٹر کا نالج اس کو سیکھنا ہوگا. اسی طرح بہت ساری کمپنیوں میں بڑے ڈیولپمنٹ سٹیجز آتی ہیں جہاں پہ وہ کمپنیاں اپنی پالیسیز، پروسیجرز یا اپنی لوکیشن چینج کرتی ہیں. تو آپ کو نئی چینجز سے میٹ کرنے کے لیے آپ کو ایڈیشنل فردر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسکلز کی یا نالج کی. تو کامیابی کا زندگی میں دار و مدار یہ ہے، جس کے اوپر ساری باقی کامیابیوں کا دار و مدار یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو جیسے یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ نئی چینج آئی ہے میری کمپنی میں، تو میں نے اس سے ریلیٹڈ نالج لینا کہاں سے. جب ریلیٹڈ نالج لینے کا پتہ چل جائے گا تو زندگی بھر آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. ورنہ اکثر کمپنیوں میں یا اکثر کیریئر میں پاور پالیٹکس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نالج ہے اور وہ آپ کو شفٹ نہیں کر رہا، اور آپ اپنے لیک آف نالج سے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کیریئر ڈیولپمنٹ میں جو دوڑ ہے آپ کی وہ نالج بیسڈ ہوگی آگے فیوچر میں. اور تھرڈلی یہ ہے کہ اس کے علاوہ یعنی نالج لینا کہاں ہے، تو اس کی مثال میں آپ کو مثال بھی دے دوں گا، اور تیسرا پوائنٹ بھی یہ ایڈ کر لیجیے گا کہ اگلا جتنا بھی پروفیشنل انوائرمنٹ ہے پاکستان کا یا دنیا کا، وہ کنیکٹیوٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ہاؤ ویل یو آر کنیکٹیڈ ود ریسورسز. تو مجھے یہاں خیال آیا تو میں نے اپنے آفس سے اپنا آئی پیڈ منگوا لیا. اب اکثر لوگوں کو اس کے استعمال کا نہیں پتہ، موسٹلی یا میوزک سنتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو بڑے کم لوگوں کو پتہ ہوگا. اب یہ میری چلتی پھرتی لائبریری ہے، اس کے اوپر میرے پاس انگلش میں، اردو میں اور باقی لینگویج میں جو میں پڑھ سکتا ہوں، کم و بیش اس وقت 2000 بکس انسٹالڈ ہیں PDF فارمیٹ میں. تو میں کہیں بھی جاؤں گا سفر میں، تو میں جب بھی کسی انتظار میں بیٹھوں گا تو اس انتظار کی کیفیت کو بجائے کہ ٹرین کے ٹائم کو کوسوں یا PI کو کوسوں، میں اپنی کتاب پکڑ کے تو اس کو پڑھنا شروع کر دوں گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اگر آپ iTunes انسٹال کریں اپنے کمپیوٹر کے اوپر، تو پوڈ کاسٹ ہیں، پھر iTunes ہیں، iBooks ہیں، پھر اس کے اوپر بے شمار ایسے چینلز ہیں. جیسے انہوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ذکر کیا، تو اس کے آن لائن جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں کلاسز کے اندر، اگر ٹیچر نے آج وہاں کلاس لی ہے، ایک تو وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے ریکارڈڈ سیشن بھی ہیں. تو اگر میرے محترم دوست نے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں آج کوئی سبجیکٹ پڑھایا اپنے اسٹوڈنٹ کو، تو میں کل اس کو پاکستان میں بیٹھ کر ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. مجھے آنے جانے کا ٹکٹ خریدنا نہیں پڑے گا. مجھے اس کے جو یونیورسٹی کے باقی کے معاملات ہیں پیسے سے ریلیٹڈ، وہ بچ جائیں گے میرے. تو کنیکٹیوٹی کے اوپر ڈپینڈ، یعنی ایک تو نالج لینا کہاں سے ہے اس کا شعور ہو، اور جہاں سے لینا پھر اس میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. تو آپ یقین جانیں گا، آپ کی پاکستان کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی جو لائبریری ہیں جہاں پہ وہ ہارڈ کاپیز ہیں کتابوں کی، اس سے بھی بہتر اور لیٹسٹ میٹیریل آپ کو آن لائن اویلیبل ہو جائے گا. یوٹیوب کی فیسلٹی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، وہاں پہ بھی ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو ایک چھوٹی سی مثال تھی، اس کو دیکھ لیجیے گا. جو یونیورسٹی اور سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، تعلیم و تربیت سے جن کا تعلق، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ بنائیں اسٹوڈنٹس کے لیے. اور جن یونیورسٹیز میں بنا ہوا ہے وہاں پہ جب میرا اتفاق ہوا جانے کا، تو جس کو نکالنا ہوتا ہے اس کو کیریئر کاؤنسلر لگا دیتے ہیں. یعنی ایک طرح سے اس سے جان چھوڑا، اس کو وہاں لگا دوں بس، ٹھیک ہے، وہ اسٹوڈنٹس کا بیڑا گرک کرتا ہے. یہ سب سے زیادہ، یعنی کہ بالکل اسی طرح امپورٹنٹ جاب ہے، اسی ٹیچر کی طرح جو یونیورسٹی میں آ کے پڑھاتا ہے اسٹوڈنٹس کو اور ان کو سکلز آگے ڈیولپ ان کی کرتا ہے، کانسیپچل کلیئرٹی دیتا ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ آپ نے اپنے گول کیسے سیٹ کرنا ہے، آپ نے چینج پروسیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اس کے اوپر اگر آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں تو ہم اپنے اسٹاف کو جو ٹریننگ کرواتے ہیں، ہم نے اپنے اسٹاف کو گول سیٹنگ ٹیکنیکس پہ 6 گھنٹے کی لائیو فل لینتھ ٹریننگ ویڈیو ہے، وہ آپ سن لیجیے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اکثر لوگوں نے کلپس چڑھائے ہوئے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، مگر ہم نے فیس بھی لے سے کہا کہ لوگ اور بھی مستفیض ہوں. تو وہ مل جائے گی آپ کو. سپروائزری سکلز اگر کسی نے ڈیولپ کرنی ہے، یہ جو مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے ٹاپک ہیں، یہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی ذات کے اوپر بھی تو سپروائزر ہیں نا. آپ بجائے لیڈ کریں اپنے کسی گروپ کو، تو آپ اپنی ذات کے اوپر بھی تو لیڈرشپ آپ کی اپلائی ہو نا. پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد یہ ذمہ داری لیں کہ آپ دوسروں کی ذات کو اسسٹ کریں ان کا معیار زندگی ڈیولپ کرنے کے لیے. تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا.
اور آخری جو چیز، تاکہ زیادہ ٹائم کویشچن آنسرس کے لیے باقی ہے باپ کے لیے ہو، انڈسٹری سے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں. اب جو صبح کی ٹاک ہے اگر آپ اس کو ذہن میں رکھے تو میں کیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے کسی یونیورسٹی سے آ گیا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یونیورسٹی نہیں دے سکتی، وہ صرف اور صرف انسان کو گھر کی تربیت سے ملتی ہیں. اگر گھر کی تربیت نے ایک بدتمیز آدمی یونیورسٹی میں بھیجا ہے تو یونیورسٹی اس کو بااخلاق نہیں بنا سکتی. تو ہم جب انٹرویو لیتے ہیں تو ہم اس کا جو اسکل لیول ہوتا ہے جس یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، ہم کویشچن آنسرس کے ذریعے اس کا لیول آف نالج تو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، مگر اس کنڈیشن پہ اس کو جاب نہیں دیتے. جاب دینے کے لیے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اسکل کے ساتھ اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں. ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جس کے ایسا آدمی چاہیے جس کے اندر آگے بڑھنے کی طلب ہو، اور آگے بڑھنے کی طلب جو ہے وہ تمیز اور تہذیب کے دائرے کے اندر قید ہو. یعنی بڑھنے کی طلب سب میں ہوتی ہے، مگر کوئی شارٹ کٹ استعمال کرتا ہے اور کوئی بالکل جائز طریقے سے استعمال کرتا ہے. تو ہمارے ہاں جو کور ایریا ہوتا ہے بیہیویئرل ایسپیکٹ، ہم لائلٹی، کمٹمنٹ اور آنیسٹی کو ٹاپ موسٹ پرائورٹی دیتے ہیں. ان ادر ورڈز ہمارے ہاں جو سلیکشن کرائٹیریا ہے کہ ہم اسکل کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں وہ ہے ایٹیٹیوڈ. اس آدمی کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ جب جاب پہ ہے تو کوئی کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا تو اس کانفلکٹ کے نتیجے میں اس کو کیسے ہینڈل کرے گا، اس کی پیپل ٹو پیپل مینجمنٹ سکلز جو ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں. تو ہم بعض بات کویشچنس کے ذریعے اس کا یعنی ڈائریکٹلی پرائیویٹ کویشچن تو نہیں پوچھتے کہ آپ کے والدین نے آپ کو کیسے گرو کیا تو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کویشچنس کے، وہ ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے گھر کے ماحول کیسا تھا، ٹھیک ہے نا، کتنے بہن بھائی ہیں، والد کیا کرتے ہیں، آپ جاب ضرورت سے کر رہے ہیں یا شوق سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بعض کا ضرورت اور شوق کی ریکوائرمنٹ میں بھی پرسنالٹیز کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اٹ آل ڈپینڈز آن دی انڈسٹری کہ وہ کس طرح سے ان کی ہائرنگ اسکل ہے. ڈپینڈ کہ انٹرویو کون لے رہا ہے، اور ڈپینڈ کہ کس کمپنی میں انٹرویو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. بعض کمپنیوں یعنی نام لیے بغیر جب آپ پروفیشنل لائف میں آئیں گے، بعض کمپنیوں کو ایماندار لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہاں تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. مگر جن کمپنیوں نے بزنس ایتھکس کو مد نظر رکھ کے مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ ایٹیٹیوڈ، پرسنالٹی، کمٹمنٹ، لائلٹی اور اسلامک ایتھکس اور ویلیوز کو بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے کلب میں خواتین نہیں تھی کچھ سال پہلے، تو ہم نے خواتین کو بھی انٹروڈیوس کروایا تاکہ وہ جابس کے حوالے سے ہوں. ہمیں اپنی آرگنائزیشن کا پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب میرے پاس خواتین آتی ہیں انٹرویو دینے کے لیے تو میں پوچھتا ہوں آپ کس کے ساتھ آئی ہیں، تو اکثر کہتے ہیں جی امی کے ساتھ آئی ہوں، یا میں ابو کے ساتھ آئی ہوں، یا بھائی کے ساتھ. تو میں پوچھتا ہوں کدھر ہیں، یا وہ بھائی گاڑی میں ہیں یا وہ ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں. تو میں اکیلا انٹرویو نہیں لیتا، میں کہتا ہوں آپ اپنی امی اور ابو کو بھی ساتھ میرے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کر لیں. کیوں؟ سلیکشن میں نے ماں باپ کی نہیں کرنی، سلیکشن میں نے کینڈیڈیٹ کی کرنی ہے. مگر ماں باپ کو سامنے بٹھا کے گفتگو سے یہ میں تاثر دے رہا ہوں کہ ماں باپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی بیٹی کس انوائرمنٹ میں کام کرنے جا رہی ہے. HR مینیجر کو بھی دیکھ لیں اور ہمارے انوائرمنٹ کو بھی دیکھ لیں. اور بعض ایسی خواتین جو خود اکیلی آتی ہیں انٹرویو دے جاتی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ جب آپ سلیکٹ ہو جائیں، کام شروع کر دیں، تو کسی وقت اپنے والد کو بھی اپنے ساتھ لے آئیے گا، ہم سے ملاقات کروا دی جائے گا. والد کو سٹاف سے ملوا دیتے ہیں، ان کی بیٹی جس لوکیشن پہ کام کرتی ہے ان کے ڈپارٹمنٹ سے ملوا دیتے ہیں. یہ والدین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں ایسا ٹریٹ کریں گے تو ہم اپنی بیٹی کو الاؤ کریں گے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ کی بیٹی مارکیٹ میں جائے گی تو آپ کو پیچھے فکر کس چیز کی ہوگی. تو ہم سائیکولوجیکلی پیرنٹ کو زیادہ سیٹسفائی کرتے ہیں کیونکہ ان کی سپورٹ سے بیٹی نے ہی نوکری کرنی. تو اسی طرح بعض کا یعنی ہر آرگنائزیشن کے اپنے ایتھیکل ویلیوز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پاکستانی معاشرے کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو اس کی نمبر 1 رسپانسبلٹی انڈیویجولز پہ ہوگی، آپ اسٹوڈنٹس کے اوپر، کہ آپ خود سے ڈیفائن کریں کہ آپ بننا کیا چاہ رہے ہیں اور جو کچھ بننا چاہ رہے ہیں اس میں کس حد تک سنجیدہ ہیں. ان سیشنز کو انٹرٹیننگ سیشنز لینا ہے یا ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے سیکھنا ہے. یہ مفت میں نالج مل رہا ہے. جو بھی آپ نے پیمنٹ کی وہ چائے اور کھانے میں چلے گی، مگر جو سیکھ رہے ہیں ہم سے لے رہے ہیں اس کا نعم البدل آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور جو اکیڈمکس میں ہیں اساتذہ، ان کے لیے میں یعنی ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کے پاس بڑی حساس ذمہ داری ہے اور پاکستان کی سب سے قیمتی چیز ہی انہی کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ بھی یونیورسٹی سے نکلتا ہے وہ اساتذہ کی شخصیتوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، یونیورسٹی کو نہیں.
اس لیے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا استاد کی سوچ یہ ہوگی کہ اس کی کلاس سے جو نکل کے جا رہا ہے وہ استاد کی عزت میں نیک نامی کا باعث بنے. اور تیسرا انسٹیٹیوشنز کا جو ہائرنگ آگے اینڈ پہ بیٹھے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ پرفیکٹ تو کبھی کوئی نہیں ملے گا، بٹ آپ اپنے لیے کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیں. اور لوگوں کو جیسے فرسٹ ٹائم کوئی انٹرویو دے گا تو پوچھتے ہیں جی آپ کا پہلا ایکسپیرینس کیا ہے، تو فرسٹ ٹائم انٹرویو دینے والے کا قطعاً کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. وہ ایکسپیرینس ہم اس کو دیتے ہیں. ہم فرسٹ ٹائم انٹرویو دینے والے سے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سیکھنے کی طلب کتنی ہے، اور اگر یہ ہمارے انوائرمنٹ میں آتا ہے تو ہمارے انوائرمنٹ کے ایتھیکل سٹینڈرڈس کو وائلیٹ تو نہیں کرے گا، اس کو امپروو کرنے میں مدد دے گا یا نہیں دے گا. تو یہ چند ایک سجیشنز ہیں، اس میں جو آپ کو اچھی لگے اپنے پاس رکھ لیں، باقی میرے پاس نہیں. تھینک یو، بہت شکریہ.